اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد ہمیں اس کرونا وائرس کی وبا سے چھٹکارا دلائیں، اور ہماری زندگیاں اور زندگیوں کے معمولات جو ہیں وہ اپنی اصل پہ آ سکیں، اور زندگی آسان ہو جائے، زندگی کے معمولات آسانی سے آگے بڑھ سکیں۔ مطالعہ دینی ادب کے عنوان سے ہم لوگ جو کورس پڑھ رہے تھے، اس میں احادیث نبویہ اور علم فقہ اور اصول فقہ کے حوالے سے کتب اور ان کا تعارف و جائزہ ہمارے کورس میں شامل ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم ایک کتاب کو الاشباہ والنظائر، جو ابن نجیم کی کتاب ہے، اس کا تعارف و جائزہ پڑھتے ہیں۔ ابن نجیم حنفی 10ویں صدی ہجری میں جو مصر کے شہر قاہرہ میں پیدا ہوئی، اور زین الدین بن ابراہیم، زین الدین آپ کا نام ہے، زین الدین بن ابراہیم، اور آپ کے آبا و اجداد میں نجیم نامی کوئی صاحب تھے، جن کی نسبت سے آپ کو ابن نجیم کہا جاتا ہے، اور آج اہل علم آپ کو زین الدین کی بجائے ابن نجیم کی نسبت سے جانتے ہیں۔ ابن نجیم جو ہے وہ ان کو ابتدائی تعلیم انہوں نے قاہرہ کے اندر حاصل کی۔ بڑے بڑے اکابر علماء اور ماہرین سے آپ نے استفادہ کیا، جن میں شیخ امین الدین، شیخ قاسم، شیخ برہان الدین، ابو الفیض سلمی، شیخ شرف الدین بلکینی، اور شیخ الاسلام احمد بن یونس مصری الحنفی، جو ابن شلبی کی نسبت سے زیادہ معروف ہیں۔ اسی طریقے سے نور الدین دیلمی مالکی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ شیخ شقیر المغربی سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ یہ وہ اساتذہ ہیں جن سے آپ کو فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ آپ کے شاگردوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے آپ سے فیض پایا، اور ان میں آپ کے چھوٹے بھائی علامہ سراج الدین بھی شامل ہیں، جو صاحب شرح ہیں کنز الدقائق کی۔ انہوں نے بھی النہر الفائق کے نام سے شرح لکھی ہے، اور البحر الرائق کے نام سے تو خود شیخ ابن نجیم نے شرح لکھی ہے کنز الدقائق کی، لیکن النہر الفائق کے نام سے جو ہے سراج الدین نے شرح لکھی۔ اس طریقے سے شیخ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ آپ کے شاگرد ہیں۔ شیخ تمرتاشی جو صاحب تنویر الابصار ہیں، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ شیخ عبدالغفار جو قدس کے مفتی تھے، مفتی القدس، تو وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ تو آپ کے شاگردوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، جو اپنے میدان میں بعد میں بڑے ماہرین یا بڑے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ نے مختلف کتب تحریر کی، جن میں جیسا میں نے ذکر کیا البحر الرائق کے نام سے تعلیق الانوار علی اصول المنار نسل نصفی، امام نصفی کی اصول المنار پہ آپ کی تعلیق ہے۔ اسی طریقے سے الفوائد الزینیہ، الفتاوی الزینیہ فی فقہ الحنفیہ، الرسائل الزینیہ فی مسائل الحنفیہ، فتح الغفار جو آپ نے ایک شرح لکھی مشکات الانوار کی، جو فی اصول المنار ہے۔ اسی طریقے سے الاشباہ والنظائر وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے زیادہ آپ کو شہرت ملی، اور یہ وہ آپ کی کتاب ہے جو آپ نے آخری عمر میں لکھی، یہ آپ کی آخری کتاب ہے، اور 970 ہجری میں پھر آپ اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ 6 مہینے کے عرصے میں کے دوران آپ نے یہ کتاب تحریر کی۔ ابن نجیم کو بچپن ہی سے علم سے، اور خاص طور پر علم فقہ سے بڑا گہرا لگاؤ تھا۔ خود الاشباہ والنظائر کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جن علوم و فنون کو میں نے سیکھا ان میں فقہ وہ پہلا فن ہے کہ جس کو سیکھنے کے میں نے راتوں کی نیند قربان کی۔ ایک بڑی زبردست بات انہوں نے اپنے اس مقدمے میں ذکر کی، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ اکابرین کس طرح شوق اور ذوق رکھتے تھے علوم اور فنون کے حوالے سے، اور پھر اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے تھے، اپنا ان کا ذوق اور شوق، ان کی
ایکٹیویٹی میں، ان کی سرگرمی میں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ تو ابن نجیم نے لکھا ہے کہ وہ علم فقہ کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنی سوچ و فکر کو خوب استعمال کیا، یعنی اپنی آنکھوں کے ذریعے انہوں نے ان علماء تک رسائی حاصل کی، ان کتابوں تک پہنچے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہاتھوں کے ذریعے ان کتابوں کو اٹھایا، اور پھر اپنی سوچ و فکر کے ذریعے ان پر غور و فکر کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں فقہ کے بارے میں نئی اور پرانی جتنی کتابیں مجھے دستیاب تھیں یا جن تک میری رسائی ہو سکتی تھی، میں ان تک پہنچا، اور میں نے کوشش کی کہ میں ان کو پڑھوں۔ اور خود کہتے ہیں کہ قاہرہ میں شاید ہی فقہ کے موضوع پر کوئی کتاب ہو کہ جو میرے مطالعے سے اوجر رہی ہو، یا جیسے میں نے نہ دیکھا ہو یا میری نظروں نے نہ دیکھا ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ذوق اور شوق تھا شیخ کا علم فقہ کے اندر۔ اسی طریقے سے ان کی شخصیت جو ہے وہ بڑی خصوصیات کی حامل بھی تھی۔ شیخ جو ہے وہ ظاہری اور باطنی ساری خوبیوں سے مزین تھے، عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ میں نے 10 سال ان کے ساتھ گزارے اور کوئی شریعت کے خلاف کام ان سے ہوتا ہوا میں نے نہیں دیکھا۔ اور اسی طریقے سے 953 ہجری میں ان کے ساتھ حج بھی کیا، اور سفر کے دوران بھی ان کا جو رویہ تھا اپنے ساتھ موجود لوگوں کے ساتھ، وہ بڑا مثالی تھا۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا، لوگ سفر میں ان کے انداز و اطوار ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، لیکن شیخ کا انداز وہی رہا کہ جو ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ تو فقہ کے اندر جیسے میں نے ذکر کیا ان کا خاص میدان ہے، اس لیے انہوں نے اس میدان میں زیادہ کارنامے سر انجام دیا۔ الاشباح والنظائر کے نام سے انہوں نے کتاب تالیف کی، اور الاشباح جو ہے شبہن سے یعنی اس کی جمع، اور النظائر جو ہے وہ نظیر ان سے جو ہے وہ یعنی مثال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو النظائر اور الاشباح یہ مترادفات کے میننگز میں یعنی سینونمز کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ الاشباح والنظائر ہے کیا؟ اس علم کی جو اہل علم نے تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ المسائل التي يشبه بعضها بعضا مع اختلافها في الحكم لامور خفیۃ ادرکها الفقهاء بدقت انظارهم، یعنی اس میں وہ مسائل ہیں جو ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے کے باوجود ایسے باریک اور مخفی امور کی وجہ سے حکم میں مختلف ہوتے ہیں کہ جن کو فقہا حضرات کی دقت نظری ہی جو ہے وہ پہچان سکتی ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جو قواعد فقہیہ کی کتاب شمار ہوتی ہے، اور اصول فقہ سے قواعد فقہیہ تھوڑی ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے، ایک ڈفرینٹ سائنس ہے۔ اور شیخ ابن نجیم نے اپنی کتاب کی تالیف کرنے کا سبب بھی ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو حنفی مشائخ ہیں انہوں نے فقہ میں کئی بسیط بھی اور کئی مختصر متون بھی، شروع اور فتاوی کی کتب بھی تالیف کی ہیں، لیکن تاج الدین سبکی کی کتاب الاشباح والنظائر کی طرح فنون فقہ پر احناف کے ہاں مجھے کوئی چیز نہیں ملی، اس لیے میرا ذہن اس طرف گیا اور میں نے پھر یہ کتاب لکھی۔ اس سے تو یعنی انہوں نے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تاج الدین سبکی کی الاشباح والنظائر سے بڑے متاثر ہیں، لیکن ان کی کتاب کے اندر جو ہمیں ترتیب نظر آتی ہے اس میں وہ علامہ سیوطی کی الاشباح والنظائر سے زیادہ متاثر دکھائی دیتے ہیں، کہ جس کے بعض جگہوں پر وہ حوالے یا براہ راست وہاں سے عبارات بھی کوٹ کرتے ہیں یا نقل کرتے ہیں۔ حنفی فقہ کے قواعد کے حوالے سے بڑا مشہور نام ابو طاہر الدباس کا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ساری حنفی فقہ کو 17 قواعد کے اندر جو ہے وہ جمع کیا تھا۔ شیخ ابو طاہر الدباس جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 17 جو ہے وہ فقہی قواعد کے اندر اس کو جمع کیا تھا۔ الاشباح والنظائر کے اندر شیخ نے جو
ہم اس کی مشتملات کو جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7 فنون پر انہوں نے اپنی اس تصنیف کو تقسیم کیا. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الاشباح والنظائر کے نام سے مختلف فنون کے اندر جو ہے نا وہ کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ صرف فقہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، یا اصول فقہ کے ساتھ یا قواعد کے ساتھ خاص نہیں ہے. فقہ میں تو مختلف مذاہب کے ہاں، جیسے شوافع کے ہاں ابن الوکیل کی، تاج الدین سبکی کی، ابن الملکن کی، علامہ سیوطی کی، اسی طریقے سے ابن نجیم کی الاشباح والنظائر. علم نحو میں سیوطی نے بھی الاشباح والنظائر کے نام سے بھی ایک کتاب تصنیف کی. شیخ مقاتل بن سلیمان نے جو ہے وہ الاشباح والنظائر کے نام سے تفسیر میں ان کی کتاب، عبد الرحمن بن محمد ثعلبی کی علم تفسیر میں الاشباح والنظائر کے نام سے. علم شعر میں، اشعار میں خالد بن نبی محمد اور ابو عثمان سعید نے بھی الاشباح والنظائر کے نام سے جو ہے وہ کتابیں تصنیف کی ہیں. ابن نجیم نے، جیسے میں نے ذکر کیا، اپنی کتاب کو 7 فنون پر جو ہے وہ تقسیم کیا ہے، اور ان میں سب سے پہلا فن جو ہے وہ القواعد الکلیہ، یعنی اس میں شیخ نے تقسیم کیا ہے اس حصے کو، اس فن کو 2 انواع کے اندر. اور پہلی نوع میں 6 قواعد ذکر کیے ہیں، جبکہ دوسری نوع میں 19 قواعد کا تذکرہ کیا ہے. پہلی میں جو 6 ذکر کیے ہیں ان میں الامور بمقاصدها معروف ہے، الیقین لا یزول بشک کا قاعدہ، المشقۃ تجلب التیسیر، الضرر یزال، العادۃ محکمۃ، اور لا ثواب الا بالنیت. تو یہ وہ 6 قواعد ہیں، اور ان کو کہا کہ یہ فقہ اسلامی ان کی بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں. اور فقہ کے دیگر جو قواعد ہیں، کلیہ ہیں یا اصول و ضوابط ہیں اور فروعی احکام ہیں، سب بلا واسطہ یا بالواسطہ ہیں. ان 6 مقاصد سے ان کا بہرحال تعلق ہے. اور دوسری قسم میں 19 قواعد ذکر کیے ہیں، جن میں الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، اور التابع تابع، الحر لا يدخل تحت الید، اور الخراج بالزمان، الفرد افضل من النفل. تو اس طرح کے 19 کے قریب جو ہے وہ قواعد شیخ نے یہاں پر ذکر کیا. اس کے بعد دوسرا فن جو ہے وہ فوائد کا، الفوائد. تو اس میں شیخ نے کتب فقہ کی طرز پر، یعنی جیسے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، تو اس طرز پر ہر باب کے اہم مسائل کے فوائد مخصوص انداز میں جو ہے وہ ذکر کیے ہیں. تیسرے فن میں الجمع والفرق. تو اس میں باہم ملتے جلتے مسائل کہاں کہاں پہ متحد ہوتے ہیں اور کس مقام پر مختلف ہوتے ہیں. تو اس فن کی اہمیت کو شیخ نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور قواعد و فوائد کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کا جاننا ایک عام عالم کے لیے بھی بڑا ضروری ہے، مفتی کے لیے بھی. اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا فن جو ہے وہ الغاز، یعنی پہیلیاں، فقہی پہیلیاں. اس میں شیخ نے پہیلیوں کے انداز میں جو ہے وہ فقہی معمے جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور یہاں پر بھی فقہی ابواب پر ان کو کی ترتیب پر ہی مرتب کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پانچواں یعنی فن خامس جو ہے وہ ہیل ہے، یعنی ہیلہ کی جمع، اور اس کو بھی شیخ نے فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے. اور ہیلہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ کسی دینی امر میں مبتلا شخص کے لیے شرعی چھٹکارا حاصل کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، وہ اس میں بیان کی گئی ہیں. اور چھٹا فن جو ہے وہ الاشباح والنظائر، یعنی فروق شیخ نے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں اور ان کو جمع کیا ہے. شیخ کرابسی کی جو کتاب الفروق ہے وہاں سے ان کو جمع کیا ہے. تو یہ اسی چھٹے فن کا جو کی بنیاد پر ہی کتاب کو ٹائٹل جو ہے وہ الاشباح والنظائر کا دیا گیا ہے.
اس کے بعد 7ویں میں فن میں انہوں نے امام ابو حنیفہ اور دیگر فقہائے اناف کے خاص واقعات، ان کے مکالمات اور ان کے مراسلات وغیرہ کو جمع کیا ہے۔ تو یہ 7 وہ فنون ہیں جو ہمیں شیخ کی اس کتاب کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ 6 مہینے کے ٹائم پیریڈ میں شیخ نے یہ کتاب تصنیف کی۔ ابن نجیم نے رحمہ اللہ نے جن کتب سے استفادہ کیا اس کتاب کو تحریر کرتے ہوئے، ان کتب کو شروع میں ذکر کیا جو ان کے مصادر ہیں، اور وہ تقریباً 72 کے قریب ہیں۔ 72 مصادر جو ہے وہ شیخ نے استعمال کیے ہیں، جن میں مختلف اہل علم کی اور خاص طور پر حنفیہ کی جو امہات کتب ہیں فقہ کے حوالے سے، اصول فقہ کے حوالے سے ان کا تذکرہ، اور دیگر جو فقہی مذاہب یا مسالک کے ائمہ ہیں ان کی کتابوں کو بھی شیخ نے جو ہے وہ ان سے بھی یعنی استفادہ کیا۔ تو 72 کے قریب جو ہے وہ مصادر کتاب ہیں جو ابن نجیم حنفی کے ہاں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ قواعد فقہیہ میں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ قواعد فقہیہ میں اور اصولوں میں، اصول فقہ میں بہرحال فرق کیا جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متاخرین فقہ نے، متاخرین فقہائے کرام نے جو اصول فقہ پر ہمیں ذخیرہ دیا ہے نا، تو اسے 2 حصوں میں بعض اہل علم نے تقسیم کیا ہے کہ پہلے ایسا تو وہ ہے کہ جس میں الفاظ و معنی کے اعتبار سے عام، خاص، عبارت النص، اشارت النص جیسی مباحث ذکر ہوتی ہیں، جیسا کہ بہت ساری کتابیں دینی مدارس کے اندر بھی اس طرح کی پڑھائی جاتی ہیں، ان میں یہ چیزیں موجود ہیں اصول فقہ کی۔ لیکن اصول فقہ کا یا دوسرا حصہ ان کتب کا کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں وہ انداز تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں اصول پر، قواعد پر، علتوں پر، حکمتوں پر، عرف و رواج پر، تعویل پر، عموم بلوہ پر، اس طرح کے عنوانات پر جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ کتب ہیں جو قواعد کی کتب کہلاتی ہیں۔ قواعد فقہیہ کی علامہ سیوطی کی الاشباح والنظائر ہو، ابن قیم کی اعلام الموقعین ہو، علامہ شاطبی کی الموافقات ہو، تو ان کے ہاں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ قواعد فقہیہ کو بیان کرتے ہیں۔ ابن نجیم حنفی کی کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آغاز میں ایک مقدمہ لکھتے ہیں، لیکن مقدمہ مختصر ہے، اور اس میں فقہ کی فضیلت اور اس کا مقام، اور پھر علم فقہ میں احناف کی سبقت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور علم فقہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر 7 فنون میں تقسیم کرتے ہیں، اور پھر ہر فن گویا ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر فن کی ابتدا حمد و ثنا اور درود و سلام سے کرتے ہیں، اور اختتام واللہ عالم بالصواب، واللہ سبحانہ تعالی وعالم بالصواب جیسے الفاظ سے شیخ ہمیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ قواعد کلیہ جب نقل کرتے ہیں تو جو ہے نا ان قواعد سے نکلنے والے ذیلی قواعد کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر فقہی مسائل اور فروع کو بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کتاب اللہ سے استدلال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ المشقۃ تجلب التیسیر کی اصل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر سے ماخوذ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ الضرر و یزال کی اصل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی اصل رسول اللہ کا فرمان لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ ہے۔ اجماع سے استدلال کرتے دکھائی دیتے ہیں، صحابہ کے تعامل سے استدلال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن نجیم جو ہے وہ محض احادیث بیان کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ان کی قوت اور ان کی قوت و ذوف کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اور ان کی تخریج بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا منفرد اور ممتاز پہلو ہے جو ہمیں شیخ کے یہاں دکھائی دیتا ہے۔ جن مؤلفین سے انہوں نے اپنی کتاب میں براہ راست یا بالواسطہ نقل یا استفادہ کیا ہے تو ان کے اقوال کو ان کے قائلین کی طرف منسوب کرتے ہیں، خواہ ان کا تعلق حنفی مذہب سے ہو یا کسی اور مروجہ فقہی مذہب یا فقہی مسلک سے ہو۔ تو
ان کی طرف ریفر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کتب کا ایک اس دور میں اپنا ٹرینڈ تھا، اور ہر دور میں مختلف ٹرینڈز یا اسالیب رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں پرانے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ایسے ریسرچ نہیں ہوتی تھی، یا اس طرح کا انداز نہیں ملتا تھا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فٹ نوٹ ہوگا، اینڈ نوٹ ہوگا۔ تو اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس دور میں بلکہ جو ہے وہ اشارہ کر دیا جاتا تھا، جیسے شیخ نے اکثر جگہوں پہ کیا، قضا فی فتح القدیر، قضا فی البنایا، قضا فی کما فی البزازیہ، ذکر قاضی خان، قضا فی التبیین وفی عمدۃ الفتاوی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ نقل کرتے تھے، تو اس طرح اس کی طرف حوالہ دیتے تھے۔ یہ اس دور کا ایک انداز تھا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حنفیہ کے علاوہ دیگر مذاہب کے ائمہ کے بھی حوالے دیتے ہیں، اور جہاں ضروری سمجھتے ہیں تو وہاں حنفی مذہب کے بجائے دوسرے مذاہب کے قابل اعتماد اقوال پر اکتفا کرتے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن نجیم جو ہے وہ صرف قواعد ذکر نہیں کرتے ان کی وضاحت بھی کرتے ہیں، تفصیل بھی بیان کرتے ہیں۔ جیسے الامور بمقاصدہا کے تحت بحث ہے بڑی نیت کے بارے میں، نیت کے حکم کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں، نیت کے شرائط کے بارے میں۔ قواعد کے مستثنیات کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے الفرض افضل من النفل کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ فرض نفل سے افضل ہے سوائے چند مسائل کے، اور پھر ان کا ذکر جیسے مثلا کہ وقت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور یہ افضل ہے، وقت کے بعد وضو کرنے سے جو کہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے علوم لغت اور علم عروض سے تعلق جوڑتے ہیں، قواعد فقہیہ کا، علم شعر سے جو تعلق بنتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ الامور بمقاصدہا کے بارے میں لکھا کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ عربیت میں بھی چلتا ہے، اور وہاں اس پر دلائل لے کر آتے ہیں، علم عروض کے حوالے سے بھی دلائل لے کر آتے ہیں۔ شیخ جو ہے وہ مصطلحات جو ہیں وہ بعض مشکل ان کی توضیح کرتے بھی اپنے ہاں دکھائی دیتے ہیں۔ تو 72 کے قریب جو ہے وہ شیخ نے استعمال کیے ہیں مصادر جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ شیخ کی اس کتاب کے بارے میں اہل علم نے اپنی آراء نقل کی ہیں، اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ شیخ حاموی نے کہا کہ اس جیسی کتاب کسی زمانے میں نہیں دیکھی گئی، حجم کے اعتبار سے تو چھوٹی ہے لیکن اپنے اندر علوم کا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ شیخ تقی غزی نے بھی اس کے بارے میں لکھا کہ یہ جو ہے اسے عوام میں بھی اور خواص میں مقبولیت حاصل ہے اور بڑی معروف کتاب ہے۔ شیخ شرف الدین غزی نے کہا کہ یہ اپنے اسلوب و طرز کے اعتبار سے منفرد ہے، اس کی عبارت خوشنما ہے، اس کے اشارات بڑے دقیق ہیں، اور اپنے فن کی بڑی عمدہ کتاب ہے۔ علامہ تاج الدین سبکی شافعی رحمہ اللہ نے لکھا تھا کہ اس جیسی کتاب مجھے فقہ حنفی میں نہیں ملتی۔ تو اس کتاب کے حوالے سے مختلف اہل علم نے اپنی آراء جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور جو آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو قواعد و ضوابط ہیں، یا یہ جو فقہی قواعد ہم جنہیں کہہ رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوا کہ بھئی کسی خاص دور میں مرتب کر لیے گئے ہوں، یا کسی خاص دور میں انہوں نے تشکیل پائی ہو یا وجود میں آئے ہوں، اور یا کسی خاص مجتہد یا فقیہ کی ایجاد ہوں یا اجتہاد ہوں، یا مخصوص لوگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہوں، یا کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور دنیاوی قوانین کی طرح کسی متعین مجلس میں ان کو ایک مدون کر دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی ترتیب یکسر اس طرح کی چیزوں سے منفرد بھی ہے اور مختلف بھی ہے، کیونکہ ان کی بنیادیں ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، سنت میں دیکھتے ہیں، فقہا اور مجتہدین کے اجتہادات میں دیکھتے ہیں، اور قرآن و سنت پر سالہ سال غور کرنے کے بعد ماہرین نے جو ہے وہ ان عبارتوں پر مختلف اہل علم کی عبارتوں پر غور و خوض کرنے کے بعد کہ جنہوں نے قرآن و سنت سے حاصل کرنے والی بصیرت کی بنیاد پر تحریر کی، تو ان قواعد کو اخذ کیا اور پھر مدون کیا اور پھر مرتب کیا۔ تو یہ مثلاً اب دیکھیں کہ الاقرار حجت قاصرہ ایک قاعدہ ہے کہ اقرار جو ہے وہ ایک ناقص دلیل ہے، کہ جس کا اثر نہ اقرار کرنے والے کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ تو اب اس قاعدے کی حقیقت کے حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں
کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو قرائن سے دیکھ کر پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ قاعدہ جو ہے وہ شیخ ابو الحسن کرخی، جو اصول کرخی والے امام ابو الحسن عبید اللہ کرخی ہیں، ان کی تحریر سے اخذ کیا گیا، جو انہوں نے اخذ کیا، جو انہوں نے اصول میں لکھا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ انسان سے اس کے معاملے میں وہی برتاؤ کیا جائے گا جس کے بارے میں اس نے اقرار کیا ہے، البتہ اس کے اقرار کی کسی ایسے معاملے میں تصدیق نہیں کی جائے گی جس میں کسی دوسرے کے حق کو باطل کیا جا رہا ہے یا کسی دوسرے کے ذمہ کوئی حق لگایا جا رہا ہو۔ تو اب امام صاحب کی عبارت پر یا ان کے تذکرے پر، اس بات ذکر کرنے پر غور کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح الاقرار و حجت قاصرہ جیسا مختصر اور جامع ایک قاعدہ جو ہے وہ وجود میں آیا یا سامنے آیا۔ اسی طریقے سے المشقہ تجلب التیسیر، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ قرآن عظیم کی آیت یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اسی سے ماخوذ ہے، الامور بمقاصدہا انما الاعمال بالنیات سے ماخوذ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ شیخ ابن نجیم حنفی کی اس کتاب پر بھی بہت کام ہوا، اہل علم نے اس پر بڑا لکھا اور اس کی شروع لکھی گئی۔ شیخ محمد بن محمد الحسینی نے شرح الاشباح والنظائر کے نام سے اس کی ایک شرح لکھی۔ تنویر البصائر علی الاشباح والنظائر عبد القادر بن برکات نے۔ تنویر الاذہان والضمائر بشرح الاشباح والنظائر مفتی شیخ مصطفیٰ بن خیر الدین بن احمد نے اس کی ایک شرح لکھی۔ اسی طریقے سے شیخ محمد احمد بن محمد حموی نے اس کی ایک شرح لکھی۔ ترتیب الاشباح والنظائر ابو نعیم احمد بن مصطفیٰ الرومی نے۔ عمدۃ الناظر علی الاشباح والنظائر محمد بن علی الحسینی نے۔ حاشیہ الاشباح والنظائر عبد الباقی بن سعید نے۔ محمد علی رافعی نے شرح الاشباح والنظائر۔ شیخ امیر علی نے حاشیہ اس پر تحریر کیا۔ اسی طریقے سے اردو زبان میں بھی اس پر کام ہوا ہے، اب تو اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہے، اور اردو زبان میں بھی اہل علم نے اس کی جو ہے نا وہ مختلف شروع تحریر کی ہیں۔ عقود الجواہر کے نام سے مفتی طاہر صاحب نے اس کی شرح لکھی۔ شرح النظائر شرح اردو الاشباح والنظائر مفتی محمد معصوم قاسمی صاحب نے اس کی ایک شرح لکھی۔ تسہیل النظائر کے نام سے ایک شرح جو ہے، تسہیل جو ہے وہ الاشباح والنظائر کی، وہ شیخ تنویر عالم حلیمی قاسمی نے تحریر کی۔ اس کے علاوہ بھی اردو زبان کے اندر بھی یا بر صغیر کے علماء نے بھی اس پر بڑا کام کیا ہے۔ تو آپ لوگ اس کتاب کو دیکھیے، جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ اردو میں بھی دستیاب ہے اور اردو ترجمہ اس کا چھپ چکا ہے، اویلیبل ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور الاشباح والنظائر جو ہے اس کی مختلف، جیسے میں نے ذکر کیا، شروع ہیں، وہ بھی بعض نیٹ پر آپ کو مل جائیں گی، ان کو بھی آپ دیکھیے، تھوڑا سا کتاب کو کھول کے دیکھیے اور کتاب کا تعارف حاصل کرنا، اس کے حوالے سے بنیادی معلومات کو حاصل کرنا اور ان کا جان لینا بڑا ضروری ہے ایک محقق کے لیے، کہ جب آپ اس حوالے سے اگر آگے پھر کام کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہو، جیسے میں نے ذکر کیا شروع میں کہ شیخ کتنا شغف رکھتے تھے علم فقہ سے، کیسا تعلق تھا علم فقہ سے، کہ بڑی محنت کی انہوں نے اس حوالے سے اور علم فقہ میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ جس کی بنا پر آج بھی ہم جو ہے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آج بھی ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں نا، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ فلاں جو آدمی تھا وہ فقیہ النفس تھا، تو ان کے بارے میں بھی ایک عالم نے کہا تھا کہ یہ شیخ ابن نجیم جو ہے یہ فقیہ النفس تھے۔ تو بعض نے آپ کو مجتہد فی المسائل کہا، اسی طریقے سے اور بھی جو اس حوالے سے آ رہا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اہل علم کی کتب کے اندر۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ الاشباح والنظائر کو دیکھیں
اور اس کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں وہ آپ حاصل کریں. انشاءاللہ اس کے بعد جو دیگر کتب ہیں جو ہم منتخب کر کے پڑھیں گے، ان کا تعارف اور جائزہ، ان کی خصوصیات اور ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے.